پاک فوج نے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاوالی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ کلیئرنس آپریشن میں تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں نے میاوالی ٹریننگ ایئر بیس پر الگ صبح حملے کی کوشش کی، جس پر پاک فوج نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاک فوج نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاوالی پر حملہ ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق پہلے سے گراؤنڈ کیے گئے 3 طیاروں اور فیول باؤزر کو نقصان پہنچا، جبکہ جوانوں نے اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ مشترکہ کلیئرنس اور کامبنگ آپریشن مکمل کیا گیا۔ اس دوران تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایئر بیس پر ناکام حملے کے بعد ملحقہ علاقوں میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار بابر علاؤالدین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ بابر علاؤالدین صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں ملک میں ہوئیں اور پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے خاص طور پر میاوالی ایئر بیس کے حملے کو ناکام بنایا، اور اسی طرح سے گوادر پسنی میں بھی جو واقعات ہوئے ہیں، تو اس لہر کے پیچھے آپ کیا محرکات دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ انڈین میڈیا سے تو آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے، اینیمی نے یہی کرنا ہے، پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں، اور را سے آپ بھلے کی امید تو رکھے ہی مت۔ دشمن ہے، ان کو اس طرح کا موقع ملے گا ایکسپلائٹ کریں گے، خاص طور پہ جو اس طرح کے حملے جیسے میاوالی میں ہوا ہے یا کل جو پسنی میں ہوا تھا، اس طرح کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ یہ خود ہی ہوتے ہیں، ان ایلیمنٹ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں انہوں نے ٹارگٹ کیا چنے ہیں اور ٹائمنگز کیا ہے۔ تو پہلے سے انہوں نے اپنے میڈیا کو، سوشل میڈیا ہینڈلرز کو فیڈ کیا ہوتا ہے، جو ہی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں پاکستان اگین۔ انفارچونیٹلی دشمن تو خیر یہی کرے گا، اس دشمن سے کیا آپ نے گلہ کر رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی جو کرنے والی، جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں سوشل میڈیا کے نام پہ جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں، پولیٹیکل سوچ ہے، وہ اس مہم میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ اس کے تارے بانے ملانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو یوتھ ہے خاص طور پہ ہماری آگے مس گائیڈڈ ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف۔ جب ان کو اس طرح کی چیز ملے گی تو وہ اس پہ کچھ چیزوں پہ یقین کر کے وہ بھی اس مہم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ یار فورن کیپٹلز میں بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں، ان کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز نہ تو یہ سیاست ہے، نہ یہ آزادی رائے ہے، یہ ملک دشمنی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، رسک ہیں۔ ان نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو اگر ہم نے سیٹل کرنا ہے تو اس طرح کی کیمپین کو روکنا بہت ضرورت ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں اس طرح شتر بے مہار آپ کسی کو اجازت دے ہی نہیں سکتے۔ آؤ دیکھا نہ تو ہر کوئی یہاں پر ایکسپرٹ بن کے اپنا اوپینین دے رہا ہے، اور آپ بالکل ٹرولنگ کر رہے ہیں، آپ اس پر کیمپین چلائی ہوئی ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کو ڈیفینیٹلی روکنے کی ضرورت ہے، روکا جا سکتا ہے، دنیا میں روکا جا بھی رہا ہے، قوانین موجود ہیں، ہمارے اپنے ملک میں قوانین موجود ہیں، ان کو وقت اور ضرورت کے مطابق آپ ان میں چینجز ڈیفینیٹلی لا سکتے ہیں، بٹ ان پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک اس پہ افیکٹولی آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی سے سبق نہیں سیکھے گا، بیکاز نیشنل سیکورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ فورسز اتنا ہیروئکلی صبح انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے، اپنی جانوں کے قربانیاں روزانہ دے رہے ہیں، 9 ٹیررسٹ انہوں نے مار دیا، الحمدللہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونے دیا، یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ وہ کرنے کے جا رہے تھے ٹیررسٹ، اگر خدا نہ خواستہ اپنے ایم میں وہ کامیاب ہو جاتے تو بدنامی دور کی بات ہے، کتنا ڈی مورلائزنگ افیکٹ ہوتا پوری نیشن اور فورسز کے لیے۔ تو یہ سوشل میڈیا کو، اسپیشلی پرنٹ میڈیا تو کافی حد تک ابھی آن لائن ہے، لیکن اس میں کچھ ایلیمنٹس ہوں گے وہ خیر وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے موٹے ڈفرینس آف اوپینین، بٹ یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے۔ نیشنل ایشوز کے اوپر، سیکورٹی ایشوز کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا، وہاں پر پوری قوم کی، پوری ملک کی، پوری نیشن کی ایک ہی رائے ہوتی ہے، ہونی چاہیے بھی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بٹ یہ سوشل میڈیا کو ڈیفینیٹلی اور اب دیکھیں کہ کچھ لوگ ابھی ان واقعات کو 9 مئی کے والے سے بھی کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش، قسمتی کی بات کیا ہو۔ جی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین ہم سے بات کر رہے تھے، ہم کوشش کریں گے ان سے دوبارہ بھی رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، اور یہ اس کے سارے جو ہے سہولت کار بھی ہوتے ہیں، اور اس کو انجام دہی کرنے والے
लोग भी यही होते हैं, इनको पता होता है। तो उससे पहले ही सोशल मीडिया पे जो इनके टाउट्स बैठे हुए हैं उनको पहले से ये ब्रीफिंग दे देते हैं, और जैसे ही इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है और वो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा सूरत हाल इस वक्त ये हुई कि जो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मियाँ वाली में हमले को नाकाम बनाया है, जिसमें उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं और 9 दहशतगर्दों को वहाँ पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। इसी तरह हमने देखा कि पसनी गवादर मियाँ वाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमलों से मुताल्लिक कुछ हक़ाइक़ और इंकशाफात सामने आ गए हैं। साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी इन्हीं मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंट टाउट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी है, जो इस बात की अक्कासी करती है कि ये लोग अचानक से सोशल मीडिया पर जो शुरू हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही लोग हैं जो इन वाक़यात के पीछे हैं। ये लोग पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, भारत की जानिब से, रॉ की जानिब से और इनके सहूलतकारों की जानिब से जब पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ की जाती हैं तो उससे कबल ही अपने सोशल मीडिया टाउट्स को ब्रीफ कर दिया जाता है कि जैसे ही ये वाक़यात हों तो आपको किस तरह से इस पर रिएक्ट करना है और किस तरह से पाकिस्तानी इन इंटरनल मामलात को, इन इशूज़ को, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। आपको बताएं कि पसनी गवादर और मियाँ वाली हमलों से मुताल्लिक़ इंकशाफात सामने आए हैं। दहशतगर्दों के एजेंटों ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और शहीद फ़ौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी है। 3 और 4 नवंबर को पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए। एक हमला पसनी गवादर में हुआ जिसमें 14 फ़ौजी शहीद हुए और एक नाकाम हमले में आज मियाँ वाली एयरबेस को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर भी मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंट सरगर्म हो गए हैं। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े कई अकाउंट्स ने मियाँ वाली हमले का इशारा दिया और हमलों के पीछे भारत की बदनाम ज़माना रॉ के होने का सबूत भी मिल गया है। भारतीय मीडिया ने 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। एयरबेस पर एयरफोर्स के नुकसान का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान को होने वाले नुकसानात पर खूब खुशियां मनाई गईं। एक सियासी जमात से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने भी पसनी में शहीद फ़ौजियों की बेहुरमती की। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश रहे। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया हुआ है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में इन अनासिर की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि अब चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।